الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب تمہارا کوئی آدمی مر جائے تو اس کو روک مت رکھو اور اس کو قبر تک پہنچانے میں جلدی کرو، اور دفن کے بعد چاہیے کہ اس کے سرہانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے المفلحون تک اور اس کے پایتانے سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسولوں سے ختم سورہ تک پڑھی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو روک مت رکھو، یعنی عذر اور خاص وجہ کے بغیر میت کو دفنانے کے کام میں تاخیر مت کرو، چنانچہ جیسا کہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، جب کسی کی موت واقع ہو جائے تو اسی وقت سے اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے انتظامات شروع کر دینا مستحب ہے۔ پھر آگے کا جملہ اس کو اس کی قبر تک پہنچانے میں جلدی کرو، یا تو ما سبق پچھلے جملہ میں مذکور حکم کو مؤکد کرنے کے لیے ہے، یا اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جنازہ لے کر چلنے والے تیز قدم چلیں، اور یہ جنازہ کو تیز قدم لے جانا سنت ہے، مگر ایسی تیز قدمی سے نہیں جو دوڑنے بھاگنے کے برابر ہو، اور اسی طرح بہت سست رفتاری یعنی دھیمی چال سے بھی نہ چلیں بلکہ بیچ کی چال چلیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دفن کے بعد تھوڑی دیر قبر پر ٹھہر کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور قرآن شریف پڑھ کر اس کو ثواب پہنچانا بہتر ہے، چنانچہ علماء نے اس کو مستحب کہا ہے۔ منقول ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم جب قبرستان جاؤ تو سورہ فاتحہ اور معوذتین اور قل هو اللہ احد پڑھو اور ان کا ثواب اہل قبور کو بخش دو۔ جو ثواب اہل قبور کو بخشا جاتا ہے وہ بے شک ان کو پہنچتا ہے، اور جان لو کہ زیارت قبور سے مقصود زیارت کرنے والے کے لیے تو یہ ہے کہ قبر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، اپنی موت اور اپنے انجام کو یاد کرے، اور قبر والے کے لیے یہ ہے کہ اس زائر کی دعا اور ایصال ثواب سے فائدہ اٹھائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بطریق مرفوع روایت ہے کہ جو شخص قبروں کے پاس سے گزرے اور قل هو اللہ 11 دفعہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو خود اس کو ان مردوں کے شمار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان جائے پھر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور الہاکم التکاثر پڑھے، پھر ایصال ثواب کے لیے یوں کہے، اے اللہ، میں نے تیرے پاک کلام میں سے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب مومنین اور مومنات میں سے ان اہل قبور کو بخشتا ہوں، تو وہ اہل قبور اس ایصال ثواب کرنے والے کے لیے اللہ کے حضور سفارشی بن جاتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان جائے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان اہل قبور کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے، اور اس پڑھنے والے کو قبرستان میں مدفون مردوں کے شمار کے برابر نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اور حضرت حماد المکی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں ایک رات مکہ مکرمہ کے قبرستان میں گیا اور وہاں دیر تک تلاوت و اذکار میں مشغول رہا، پھر جو نیند آئی تو ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ اس وقت
خواب میں نے قبر والوں مردوں کو دیکھا کہ الگ الگ حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کیا قیامت کا دن آ گیا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ قصہ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں میں سے ایک شخص نے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھی اور اس کا ثواب بخشا۔ بس وہ ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہم 1 سال سے اسی طرح بیٹھے ہوئے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ علامہ سیوطی الشافی نے شرح الصدور میں لکھا ہے، اس بات میں اختلاف ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے یا نہیں، تو جمہور سلف یعنی صحابہ وغیرہم اور علماء متقدمین کی زیادہ بڑی جماعت اور تینوں امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہنچتا ہے۔ علامہ سیوطی نے ثابت کیا ہے کہ زندوں کی عبادت بدنی، تلاوت قرآن وغیرہ کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت ہر جمعہ کو یا ہر ہفتے میں 1 روز کرے تو اس کو گناہوں سے معافی ملتی ہے، اور حق تعالیٰ کے یہاں دیوان اعمال میں اس کو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری جگہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ مطلب یہ ہے کہ جن کا آخری وقت آ لگا ہو، جو جاں کنی کی حالت میں ہو۔ حکمت یہ ہے کہ اس صورت میں اس بات توحید و رسالت، ذکر اللہ، احوال قیامت اور بعث و حشر وغیرہ امور دین و ایمان کے حوالے سے نہایت اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ان سے وہ قریب مرگ محظوظ ہو، اور اگر مرنے والوں سے حقیقی مردے ہوں تو اس پر سورہ یاسین پڑھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ روح پرواز کرنے کے بعد تدفین سے پہلے اس مرنے والے کے گھر میں پڑھی جائے، اور ایک صورت یہ ہے کہ تدفین کے بعد قبر کے سرہانے پڑھی جائے۔ ابن مردوی رحمت اللہ وغیرہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرنے والے کے سرہانے خواہ وہ قریب مرگ ہو یا فوت شدہ شخص سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اس پر اللہ تعالی ضرور آسانی فرماتے ہیں۔ اور ابن عدی وغیرہ نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو اپنے والدین کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر جاتا ہے اور سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس سورت کے تمام حرفوں کی تعداد کے بقدر مغفرت عطا کی جاتی ہے۔ جمعہ سے مراد خاص جمعہ کا دن بھی ہو سکتا ہے اور سارا ہفتہ بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔